بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہوپ یو آل ول بی فائن. آئی مس نوشن چودھری فرام گارڈس پبلک ہائر سیکنڈری اسکول. آج ہم اپنا لیکچر 4 سٹارٹ کریں گے. یس اسٹوڈنٹس، آج ہم لیکچر 4 سٹارٹ کریں گے. لیکچر 4 میں ہے آپ کا باب چہارم، اخلاق و آداب، پیج نمبر 59، اور اس میں ہمارے پاس ٹاپک ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پیج نمبر 61. تو چلیں ہم اپنا لیکچر 4 سٹارٹ کرتے ہیں. جی بیٹا، ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اخلاق و آداب کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اخلاق خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں پختہ عادت، رویے اور طور طریقے کو. تو اخلاق سے مراد انسان کی وہ عادات، رویے اور طور طریقے ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. اگر انسان کی عادات، رویے اور طور طریقے اچھے ہیں تو انہیں اخلاق حسنہ کہا جاتا ہے، اور اگر برے ہیں تو انہیں اخلاق رذیلہ کہا جاتا ہے. آداب ادب کی جمع ہے. ادب کا کیا مطلب ہے؟ تہذیب، شائستگی، اس کے علاوہ سلیقے اور دلنشیں انداز کو بھی ادب کہا جاتا ہے. تو آداب سے مراد ہے ہر کام تہذیب، شائستگی، سلیقے اور خوبصورت انداز میں کیا جائے. اس لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اچھے اوصاف کو یعنی اچھی صفات کو اپنانا اخلاق ہے، اور ان اوصاف کو مہذب، خوبصورت اور دلنشیں انداز میں پیش کرنا آداب ہے. اس کی ایگزامپل آپ کو میں ایسے دے سکتی ہوں، مثلاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر اخلاق حسنہ ہے، اور اس کے لیے مہذب، خوبصورت اور دلنشیں انداز اختیار کرنا آداب ہے. تو ادب کے ساتھ جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اسلام چونکہ اپنے ماننے والوں کو با اخلاق، مہذب اور شائستہ دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اچھے اخلاق و آداب کو اپنانے کا حکم دیتا ہے اور برے اخلاق و آداب سے روکتا ہے. اخلاق کے بارے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی انسان اخلاق حسنہ پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن ایک مسلمان کو کبھی بھی اخلاق حسنہ کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں. یعنی کہ مسلمانوں میں سے بہتر مسلمان، بہتر انسان کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق دوسروں سے اچھے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ اخلاق و آداب کسے کہتے ہیں. اب ہم سٹارٹ کریں گے پراپرلی آپ کا ٹاپک امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یس اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو اس میں ہم جن پوائنٹس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے اس میں نمبر 1 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم، یہ پڑھیں گے ہم. نمبر 2 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت حدیث کی روشنی میں. اینڈ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اصول و شرائط، اس کو بھی ہم ڈیٹیلڈ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم ان چاروں ورڈز کو الگ الگ سے ڈیفائن کریں گے. امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور معروف کا مطلب ہے پسندیدہ کام. یعنی شرعی اصطلاح میں اس کو نیک کام کہا گیا ہے، یعنی ایسا نیک کام جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو. اس کے بعد نہیں کا مطلب ہے کسی بات سے یا کسی کام سے روکنا، اور منکر کا مطلب ہے ناپسندیدہ کام. اس سے مراد ہے برائی، یعنی ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہو. تو ان ادر ورڈز ہم اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں. جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس لیے جس دین کی یعنی کہ ہمارے دین اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور اس کی تکمیل
ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی۔ اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اجتماعی طور پر یہ بات امت مسلمہ پر فرض کی گئی کہ وہ ایک دوسرے کو اور دنیا کے تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کریں، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیں اور انہیں بری باتوں سے روکیں۔ اسی فرض کی یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے۔ یعنی ہم انسانوں میں سے جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور ویسے بھی انفرادی طور پہ ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں۔ یعنی جو نیکی کا کام ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خود نیکی کما لیں، خود اچھا کام کر لیں اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دیں یا دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں نہیں کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے۔ تو ہمارا کیا فرض ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی نیکی کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کے کام کی طرف بلائیں اور انہیں اچھے کام کرنے کے حکم دیں اور برائی کے راستے سے منع کریں اور روکیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ربانی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، اے مومنو جتنی امتیں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہترین ہو، کیونکہ تم نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو۔ یعنی کہ یہاں پر مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی امتیں بھیجی ہیں، جتنی بھی امتوں کو پیدا کی ہے، ان سب میں سے بہترین امت ہماری امت مسلمہ ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو نیکی کا کام کرنے کا راستہ بتاتے ہیں، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں سب سے بہترین امت کہا گیا ہے۔ تو اب ہمارا کیا فرض ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھائی کے کام کرنے کا لوگوں کو حکم دینا ہے۔ حکم دینا مطلب کہ ان کو اچھائی کا راستہ بتانا ہے اور برے کاموں سے ان کو منع کرنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہیں نیکی کی ہدایت ضرور کرنا ہوگی اور برائی سے ضرور روکنا ہوگا، ورنہ عین ممکن ہے کہ اللہ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اسے پکارو گے لیکن تمہاری پکاریں قبول نہیں ہوں گی۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ بینگ امت مسلمہ ہم پر یہ بات فرض کی گئی ہے، ہمارے یہ بات ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیں اور برائی سے ضرور روکیں، ورنہ عین ممکن ہے کہ اگر ہم لوگ خود نیکی کرتے رہیں اور خود اچھائی کا راستہ اپنائیں، اپنے آپ کو برائی سے بچا کر رکھیں، لیکن لوگوں کو اس چیز کی ہدایت نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کو پکاریں گے لیکن وہ ہماری پکاریں نہیں سنے گا، یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یا ہماری دعا نہیں سنے گا۔ تو اس لیے ہمارے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اصول و شرائط، یعنی کہ اس کام کے لیے، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی کے راستے سے روکنے کے لیے کچھ اصول و شرائط ضروری ہیں، اور وہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اصل مقصد یعنی انسانی معاشرے کی اصلاح حاصل ہو سکے۔ تو یہ شرائط و اصول جو ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 باعمل ہونا، نمبر 2 اپنے گھر سے ابتدا، نمبر 3 حکمت و موعظت حسنہ، نمبر 4 طاقت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اصول و شرائط میں نمبر 1 اصول ہے باعمل ہونا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا دین اسلام دعوت دین دینے والے کو سب سے پہلے اس بات کے لیے پابند کرتا ہے کہ وہ جس بھلائی کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کرے، ورنہ دعوت بے سود ہو جائے گی۔ یعنی کہ جو بھی آپ نے اچھائی کا راستہ دوسروں کو بتانا ہے، جو بھی نیکی کا راستہ دوسروں کو گائیڈ کرنا ہے، سب سے پہلے آپ اس پر خود عمل کریں۔ اسی بارے میں قرآن مجید میں
ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 44، کیا تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی اس آیت میں ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو آپ نیکی کرنے کا کہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اس نیکی پہ خود عمل کریں۔ جس نیکی کا اور اچھائی کا راستہ آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں، دوسروں کو گائیڈ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ خود اس پر عمل کریں، تو اس سے زیادہ بینیفٹ حاصل ہوگا۔ جب آپ خود نیکی کے راستے پہ ہوں گے اور دوسروں کو نیکی کرنے کا کہیں گے تو یہ بات سامنے والے پر زیادہ اثر انداز ہوگی۔ حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی پڑھتے ہو تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کہ تم قرآن مجید پڑھتے ہو اور قرآن مجید میں یہ بات بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کی گئی ہے، بہت واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ جس بھی نیکی کا حکم دینا ہے یا برائی کے راستے سے روکنا ہے تو اس پہ پہلے آپ خود عمل کریں۔ اس کو کہتے ہیں باعمل ہونا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول و شرائط میں نمبر 2 اصول ہے اپنے گھر سے ابتدا۔ یعنی دین اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ نیکی کے کہنے اور برائی سے روکنے کے عمل کی ابتدا ہم اپنے گھر سے کریں، یعنی سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اس چیز کی ہدایت کی جائے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کی ابتدا کہاں سے کریں گے؟ اپنے گھر سے کریں گے۔ اس کے بارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈر سنا دو۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے جو یہ دعوت دین کا کام ہے، یہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہے، یہ اپنے گھر سے اور اپنے قریب کے رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں۔ سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ برائی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یعنی کہ مومنوں کو اس آیت میں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو یعنی اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اس چیز سے بچاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے اگر تم برائی کے راستے پہ ہوگے، اور اپنے اہل و عیال یعنی کہ اپنے گھر والے اور اپنے رشتہ داروں کو۔ تو سب سے پہلے اس اصول میں ہمیں کیا چیز سمجھائی گئی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام جو سٹارٹ کرنا ہے وہ اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے اور اپنے قریب کے رشتہ داروں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اصول نمبر 3، حکمت و موعظت حسنہ۔ اسلام ہمیں یہ بھی ہدایت کرتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام اچھے اور نرم انداز میں کیا جائے، لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کی جائے اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے لوگ آسانی سے آپ کی بات کو سمجھ سکیں۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ یعنی کہ جب آپ دعوت دین کا کام کریں گے تو آپ کا انداز بہت نرم ہونا چاہیے، بہت اچھے طریقے سے آپ سامنے والے سے بات کریں تاکہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں فرمایا، اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔ یعنی کہ جب آپ دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو تو آپ کا انداز اتنا نرم ہونا چاہیے، آپ کے الفاظ اتنے آسان ہونے چاہیے کہ جو سامنے والے کو سمجھ آ جائیں اور ان سے اتنے اچھے طریقے سے بات کی جائے کہ جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں، یعنی جو ان کو سمجھ آ جائیں اور وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لیں۔ اصول نمبر 4، طاقت کے موافق امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلام اس سلسلے میں لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے گا۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ برائی کو ہم 3 طریقے سے روک سکتے ہیں، جیسا کہ اس ارشاد میں ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ تم میں سے جو برائی ہوتے دیکھے اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اب ہاتھ سے روکنے کا کام کس کا ہے؟ حکمرانوں کا کام ہے۔ ہم عام لوگ اس چیز کو، کسی بھی برائی کو یا کسی بھی غلط کام کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش نہیں کر سکتے۔ یہ کام حکمران کا ہے یا
قانون کا یہ کام ہے، کیونکہ اگر عام آدمی ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے گا تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا۔ اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے۔ اب یہ کام ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم اپنی زبان سے اسے روکیں، اس کو منع کریں، اس کو اچھائی کا راستہ بتائیں، نیکی کا راستہ بتائیں۔ لیکن اگر ہم یہ دونوں طرح کی طاقت نہیں رکھتے، یہ کام ہم نہیں کر سکتے، تو کم از کم اگر ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہے تو اسے اپنے دل میں برا سمجھیں۔ یعنی کہ اگر ہم زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، تو کم از کم ہمارے سامنے اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے یا برائی کے راستے پر ہے تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں۔ تو یہ تمام اصول و شرائط 4 اصول ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے، کہ یعنی جب ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے تو ان 4 اصولوں کو، ان 4 شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے تاکہ اس کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ جائزہ، یعنی کہ آج ہم نے سبق میں کون کون سے ٹاپکس کو کور کیے۔ نمبر 1، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مفہوم۔ نمبر 2، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ نمبر 3، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت حدیث کی روشنی میں۔ اینڈ لاسٹ ون، نمبر 4، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے اصول و شرائط جو ہم نے کافی ڈیٹیلڈ میں سمجھے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں اس چیپٹر سے، اس سبق سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ یعنی کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کو پورا کریں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جو کہ ہم نے قرآن آیات اور احادیث کی روشنی میں سمجھی ہے۔ معاشرے کی اصلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بہت بڑا کردار ہے، اور حکمرانوں کا کیا کام ہے کہ نیکی کی اشاعت کریں اور برائی کا خاتمہ کریں، اور عوام میں سے علماء کرام اور سمجھدار لوگوں کا کیا کام ہے کہ حکمت اور خیر خواہی کے انداز کو اپناتے ہوئے اس فریضے کو ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ سرگرمی، یعنی کہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ۔ سوال نمبر 1، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 3، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول و شرائط میں سے کوئی بھی 2 اصول بیان کریں، یعنی نام آپ 4 اصول کا لکھیں گے اور اس میں سے کسی 2 کو ڈیفائن کریں گے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر، اپنی بک کا جو آپ کا پیج نمبر ہے وہ 65 اینڈ 66 وہ آپ نے بک میں سولو کرنا ہے، جس میں کون کون سی آپ کے پاس ایکسرسائز ہیں۔ خالی جگہ پر کریں، صحیح جواب پر ٹک کا نشان، اس کے بعد پیج نمبر 66 پر ہے آپ کے پاس صحیح غلط اور عبارت مکمل کریں۔ تو یہ آپ نے 4 ایکسرسائز اپنی بک پہ سولو کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ کریں گے۔ چیپٹر ریڈ کرنے کے بعد آپ میرے لیکچر کو سنیں گے۔ لیکچر جب آپ سنیں گے اس کے بعد آپ بہت ایزیلی اپنی ہوم اسائنمنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ جی بیٹا، ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ ٹل دین، اللہ حافظ، تھینک یو۔